بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سب کو موقع ہے، ابھی میں زندہ ہوں، میرے ہاتھ و پیر میں طاقت ہے، میری زبان میں طاقت ہے، میں بول سکتا، تو جتنا ہو سکے اس نیک اور رمضان کے لیے پہلی دعا تمہاری یہ ہونا کہ اللہ تم مجھے صحت کے ساتھ رکھنا، ہیلتھی رکھنا، کہ میں ماہ رمضان میں روزے رکھ سکوں، تیری عبادت کر سکوں۔ اور پھر میں بول رہا عبادت ایک لفظ ہے لیکن ساری چیزیں اس عبادت میں آئی کہ مجھے توفیق دے، سعادت دے، توفیق دے اور سعادت دے کہ میں ماہ رمضان میں روزے رکھ سکوں، تیری عبادتیں کر سکوں۔ تو کوشش کر کے یہ دعا مسلسل اب کرتے رہو، اور ہر روزے کے بعد شکر ادا کرنا۔ جب پہلا روزہ آپ نے رکھا، افطار پہ آئے، ڈائننگ ٹیبل پہ آ کے بیٹھے، سامنے ہزاروں نعمتیں ہیں، یو آر گوئنگ ٹو بریک دا فاسٹ، تو ایک کھجور آپ نے اٹھایا، پلیز میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، آپ نے کھجور اٹھایا، اٹھا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے اب آپ دعا پڑھ کے اس کو منہ میں رکھنے والے ہیں، تو آپ کا کام کیا ہے؟ اٹھا کر دعا کرو کہ پروردگار تیرا شکر ہے، تھینک یو ویری مچ اللہ، کہ تیرا شکر ہے کہ میں آج کا روزہ گزر گیا اور میں اس وقت روزے کو بریک کر رہا۔ اللہ مجھے کل کے لیے بھی سعادت دینا، کل بھی سعادت دینا کہ کل بھی میں جو ہے اسی طرح روزہ رکھوں اور وہ کروں۔ ایک آپ نے پہلی دعا کی اپنے لیے کہ صحت کے ساتھ رکھ کے کل کا روزہ بھی میں برابر رہ سکوں۔ اس کے بعد اب یہ دعا کرنا کہ اللہ میرے سامنے اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، میں تو کھانا کھا سک رہا ہوں، ایک روزہ کھول سک رہا ہوں، کھجور کھا سک رہا ہوں، لیکن دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے، کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو صبح سے شام تک روزہ رکھنے کے بعد ان کے سامنے کچھ نہیں ہے، ایک کھجور نہیں ہے۔ اللہ سارے ان لوگوں کی پریشانیوں کو دور کر دے، تمہاری پریشانی دور ہوگی۔ اللہ سارے ان لوگوں کے رزق کے دروازے کھول دے، اور شکر ادا کرو، اور خود اکیلے نہیں، مثال کے طور پہ ہسبینڈ وائف، 2 بچے ہیں، آپ سب کے سامنے کھانا ہے، بس 2-3 منٹ میں روزے کا وقت آ رہا ہے، اس وقت ٹیبل پہ بیٹھ کر کچھ مت کرو، خالی سر کو جھکا اس طرح، یہ بھی سجدہ ہے، جھکا کے بولو اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ اس وقت میرے سامنے نعمتیں ہیں اور میں روزہ کھول رہا ہوں۔ تو سب کے دروازے، رزق کے دروازے کھول۔ روزے دار کا روزے سے پہلے، جب روزہ کھولنے سے پہلے اس کی زبان سے جو جملے نکلتے، اللہ اس کی دعا کو فوراً قبول کرتا کہ اللہ مجھے اس قابل کر دے کہ میں مثال دے رہا کہ میں لوگوں کے روزوں کے افطار کے لیے کچھ انتظام کروں، اور خود تو کھا رہے، اب آپ کو یہ بھی کرنا ہے کہ آپ دوسروں کے افطار کا انتظام کرنا۔ کتنے ایسے غریب، کتنے ایسے یتیم، کتنے ایسے بیوائیں ہیں، کتنے ایسے بچے ہیں کہ میں امام کے چاہنے والوں کی بات کر رہا ہوں، انڈیا پاکستان میں جو بھی سن رہا ہوں، انڈیا پاکستان میں اپنے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھو، سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھو کہ کتنے ایسے بھائی بہن تمہارے ہیں کہ جن کے گھر میں کچھ نہیں ہے اس وقت، کچھ نہیں۔ تم یہاں بیٹھے ہو، امریکہ میں بیٹھے ہو، ماشاءاللہ تمہارے پاس سب کچھ ہے۔ میں کچھ نہیں مانگ رہا آپ سے، میں صرف ایک ریکویسٹ کرنا، رمضان سے پہلے یہ سارے ثواب کی مجلس میں صرف یہ بول رہا کہ اپنے رزق میں سے جو آپ ارن کر رہے، جو آپ کے ہسبینڈ ارن کر رہے، اس میں سے میں بہت کم اس پہ جا کے بولا $10 نکال سکتے ہیں، مہینے بھر میں $10 نکال سکتے ہیں، پہلی رمضان کو $10 نکال سکتے ہیں۔ اگر میں $10 بول رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو $10 ہی نکالنا ہے، میں 100 200 300 500 1000 نہیں بول رہا، آپ نکالیں، جتنا دیں گے اللہ کو اتنا فائدہ ہے۔ یہ ساری کی ساری مننے کے بعد تمہاری لحد میں کام آئے گی۔ یہ تم لحد کا انتظام کر رہے، لحد میں جانے کے بعد کا انتظام کر رہے۔ میں صرف آپ کو $10 کے پاکستان میں جو بھی پیسے ہوتے، ایک افطار تو ہوتی، ایک چھوٹی فیملی تو کھا سکتی، مجھ سے مجھے نہیں معلوم، نہیں کھا سکتی، $20 نکالو، کیا ویلیو ہے $20 کی؟ کوئی بول سکتا؟ ارے بچے کینڈی کھا لیتے آپ کے، ریسٹورانٹس جاتے ہیں وہاں پہ ہو جاتا، تو آپ کیا کرو؟ $20 پہلی رمضان سے پہلے، ابھی ٹائم ہے، ایک فون کر کے آپ پاکستان بھیج دو، انڈیا بھیج دو، اپنی فیملی میں جو غریب ہے، جو یتیم ہے، یہ خیال رکھنا، یتیم ہو، بیوہ ہو، غریب ہے، مسکین ہے،
آپ کے پاس چولہا سلگ رہا، ان کے پاس چولہا نہیں سلگتا. پھر بول، آپ کے پاس چولہا سلگ رہا، اس کے پاس نہیں. یتیم بچے بیٹھے ہوئے، سیدانیاں بیٹھی ہوئی ہیں، سید زادے بیٹھے ہیں، میری مظلوم بی بی زہرا کی اولاد بیٹھی ہوئی، اور ہمارے پاس اتنا ہے. آپ سے پوچھا نہیں جائے گا کہ تم نے اپنے بھائی کے لیے کیوں نہیں کیا رمضان میں؟ رمضان میں میں بار بار بول رہا ہوں، رمضان کے بعد بھی. یہ وہ چیز ہے دوستوں جو تمہارا بیٹا لہد میں لٹائے گا، رحمت خدا اس وقت رہی. ساری یہ چیزوں کو اللہ اسی وقت پلٹا دے، وہ کریم ہے. اور ایک چیز یہ یاد رکھو، اللہ اپنی رحمت کو نازل کرنے کے لیے کبھی دیری نہیں کرتا. اللہ کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے. اور آپ کو اس وقت بھی ثواب دیا، اس وقت بھی پیسے دیا، اس وقت بھی تمہارے رزق کے دروازے کھولا، اس وقت بھی تم کو ہر مصیبت سے بچا لیا، اور دنیا میں بھی بچاتا ہے اس لیے کہ تم دوسروں کا خیال رکھتے ہو. مرنے کے بعد جو تم نے رمضان میں لوگوں کی افطار کا انتظام کیا، جو لوگوں کے رزق کا انتظام کیا، وہ سارا کا سارا رمضان کے بعد جب تم جاؤ گے، جب تم نیچے جاؤ گے تو اس وقت مردہ پوچھے گا یہ اتنی رحمت آئی کہاں سے؟ تو اس کو بتایا جائے گا کہ تو رمضان میں یتیموں کو افطار کے لیے انتظام کرتا تھا، تو بیواؤں کا انتظام کرتا تھا. میرا مولا غور سے سنو، میرا مولا راتوں کی تاریکی میں، راتوں کے اندھیروں میں پیٹھ پہ روٹیوں کا انبار رکھ کر یتیموں اور بیواؤں کی زنجیریں ہلاتا تھا کہ بچوں دروازہ کھولو، میں تمہارے لیے سامان غذا لایا ہوں. کیسے مختلف کمالات جمع ہو گئے تھے اس ایک ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں. چوتھے امام کا مشہور ترین واقعہ، کربلا کے بعد میرا مولا بڑا کمزور ہو گیا تھا. راوی کہتا ہے کہ رات کا وقت تھا، آدھی رات کا وقت تھا. میں نے دیکھا پورا مدینہ خالی ہے، سناٹا ہے سڑکوں پر، لیکن میں نے دیکھا کہ اس اندھیرے میں ایک شخص ہے جو کچھ سامان کو اٹھا کے اکیلا آہستہ جا رہے. تو یہ پریشان ہو گیا کہ یہ کون شخص ہے. جب قریب گیا تو دیکھ کے اور حیرت ہوئی کہ یہ تو میرا سید و سردار، میرا محسن، میرا آقا، میرا چوتھا امام علی ابن الحسین علیہ السلام ہے. قریب جا کے سلام کیا، السلام علیکہ یا امام زین العابدین علیہ السلام. سلام کر کے کہا مولا کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو امام کا جملہ سنا. امام نے کہا میں سفر پہ جا رہا ہوں. اس نے کہا مولا میں آپ کی ہیلپ کروں، میں اٹھا لوں سامان اٹھا لوں آپ کا. امام نے کہا نہیں، یہ میں خود اٹھاؤں گا، تو جا اپنا کام کر، جہاں جا رہا ہے جا. پوچھا مولا سفر پہ جا رہے ہیں؟ تو کہا ہاں سفر پہ جا رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ چلا گیا. مولا دوسرے راستے سے چلے گئے. صبح میں اس نے مسجد میں امام کو دیکھا تو حیرت سے پوچھنے لگا کہ مولا آپ سفر میں نہیں گئے؟ اسے کہ پرانے زمانے میں سفر پہ کوئی جاتا تھا 8 دن 10 دن 15 دن لگتے تھے، یعنی کہ 1 گھنٹے میں جا کے آپ کہیں ہزاروں میل دور آ جائیں. تو اس نے آ کے کہا مولا کیا آپ نے سفر کو ملتوی کر دیا، کیا پوسٹ پون کر دیا، آپ سفر میں نہیں گئے؟ تو امام نے کہا نہیں میں تو گیا. تو کہا مولا پھر آپ یہاں پہ اتنی جلدی؟ امام کا جملہ، امام نے کہا تو کیا سمجھ رہا تھا کہ میں مدینے سے مکے کا سفر پہ جا رہا تھا؟ نہیں، میں اس دنیا سے اس دنیا کے سفر پہ جا رہا ہوں، اس دنیا سے اس دنیا کے سفر پہ جا رہا ہوں. اس نے کہا مولا میں سمجھا نہیں. تو کہا میں یتیم اور بیواؤں کے پاس جا رہا تھا، ان کا اناج دے رہا تھا. اس نے کہا مولا مجھے بھی بتاتے. امام نے کہا نہیں، تو بھی رہتا ساتھ تو ان لوگوں کو شرمندگی ہوتی. دوستو ہم مارکیٹ میں بتا کے کسی چیز کو دیتے ہیں، لوگوں کو بتا کے ہم دیتے، اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے. تو سرکار کی بارگاہ میں سونے سے پہلے ہر روز، آج آپ نے اہل بیت چینل پہ یہ میری مجلس سنی، جو بھی سن رہا یہ مجلس اہل بیت میں، تو رات میں سونے سے پہلے کم از کم 100 مرتبہ پڑھو، 18 مرتبہ صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجیب. بیفور یو سلیپ، بیڈ پہ لیٹ کے تکیے پہ سر رکھ کر 18 مرتبہ صلوات پڑھ کے بولو کہ یہ میں نے ہدیہ کیا، یہ میں نے گفٹ کیا اللہ کے رسول کو، 14 معصومین کو، اور امام زمانے کے امام کی سلامتی، اس لیے کہ امام کا بھی میں نے سلامتی کری. اور اس کا ثواب، اب سنو، اس کا ثواب، یہ بولنا اس کا ثواب، یہ صلوات کا ثواب
سارے مرحومین کو دے دو، میرے ماں باپ کو، بھائی کو، بہن کو، رشتہ داروں کو، سارے مرحومین، اور جس کی بھی آج پہلی رات ہے اس کو اس صلوات کا ثواب پہنچے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، یہ ایک ایسا گفٹ ہے، یہ ایک ایسی نیکی ہے جو تم کو پہلی رات کو نیچے پہنچے وقت اس وقت کام آئے گی۔ اگر تم نے یہ بھی کہہ دیا کہ آج جس کی بھی پہلی رات ہے اس کو اس کا ثواب پہنچے، اندازہ ہی نہیں لگا سکتے ہم کہ جب صلوات کا تحفہ پہنچتا نیچے تو لہد جو اندھیری لہد ہے روشنی میں بدل جاتی ہے، رحمت خدا آ جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، روشنی بدل جاتی ہے، اس کی وہ وحشت، اس کی وہ تکلیف، اس کی وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ سارے مرحومین 14 معصومین کے وسیلے سے جب سارے مرحومین تک یہ صلوات کا تحفہ پہنچا، اس لیے کہ کل تک تمہاری ماں بھی پڑھتی تھی، کل تک تمہارا باپ بھی پڑھتا تھا، آج وہ لوگ صلوات نہیں پڑھ سکے۔ میں سمپل چیز دے رہا آپ کو کہ جو ہر بچہ، بچی، عورت، مرد سب کر سکتے، تو اتنا سمپل، تو وہ صلوات پڑھ کے جب وہ دے گا تو یہ مثال کے طور پہ آج سے شروع کیا اور 20 سال تک آپ زندہ رہیں اور روز یہ عمل کرتے رہیں، کبھی بھی کہیں بھی کر سکتے ہیں آپ۔ جب سونے جا رہے آپ صلوات پڑھ لو، کتنی دیر ہوتی پڑھنے کے بعد، تو یہ جو 20 سال تک مثال دے رہا ہے، 20 ایئرس تک جو آپ نے صلوات روز پڑھ کے سارے مرحومین کو بخشا، یہ مت سمجھو کہ تم کو اس کا اجر کچھ نہیں ملا، دنیا میں بھی ملتا ہے، دنیا میں بھی ملتا ہے کہ جب تم دوسروں کا خیال رکھتے تو دنیا میں بھی اللہ عطا کر دیتا۔ تو اب یہ سارا 20 ایئرس کے صلوات جو تم نے پڑھ کے لوگوں تک پہنچایا، یہ ساری چیزیں اللہ تمہارے لیے پہلی رات کو پلٹا دیتا۔ جب تم جاؤ گے تو یہ سارے صلوات کا اجر، یہ ساری رحمت خدا تمہارے پاس آ جائے گی۔ تو اس وقت پہلی رات کو تم کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اس لیے کہ تم نے آلریڈی اپنی زندگی میں لوگوں کی پہلی رات کی تکلیف کو دور کیا۔ جب تم نے دوسروں کی پریشانی دور کی تو اللہ تمہاری پریشانی دور کر دے گا۔ تو میری ریکویسٹ ہے سارے سننے والوں سے کہ آپ روزانہ بلا ناغہ صلوات پڑھ کے اپنے مرحومین کو بخش دو۔ رات میں سونے سے پہلے آپ دن بھر پڑھتے رہو، 24 گھنٹے پڑھتے رہو، لیکن سونے سے پہلے، اس لیے سونے سے پہلے کہ اب آپ اس کا اور دوسرا فائدہ دیکھو، آپ نے صلوات پڑھی اور صلوات پڑھ کے لوگوں کی مغفرت کی دعا کی کہ اللہ اس پہ مغفرت کر، اس پہ رحمت نازل کر۔ آپ یہ سوچو کہ اگر تم نے دوسروں کے لیے رحمت کی دعا کی تو اللہ کیا تم کو رحمت نہیں دے گا؟ اسی وقت رحمت خدا تمہارے پاس بھی آئے گی، اسی وقت تمہاری پریشانی بھی دور ہوگی۔ آپ کو پتہ نہیں کہ ہم کو معلوم نہیں کہ کل کیا خدا نخواستہ پریشانی آنے والی ہے، وی ڈونٹ نو۔ یہاں تک کہا گیا کہ اگر موت آنے والی تھی، تم نے دوسروں کے لیے رحمت کی دعا کی، دوسروں کے لیے رحمت پہنچائی، اور ایسے لوگوں کے لیے کہ جو مجبور اور ہیلپ لیس ہے، اس لیے کہ مردے سارے کے سارے مجبور ہیں، ہم بھی مجبور ہونے والے، اللہ معاف کرے، ہم بھی مجبور ہونے والے، ہم بھی ہیلپ لیس ہونے والے، تو ہمارے لیے زندگی میں تمہارے لیے رحمت آتے رہتی، زندگی میں تمہاری لائف کے آبسٹیکلز دور ہوتے رہتے، زندگی میں تمہاری رکاوٹیں دور ہوتے، اور زندگی میں اللہ تمہاری زندگی کو اور آگے کرتا۔ کیوں کرتا؟ یہ سارے کے سارے مرحومین جن تک تم نے یہ صلوات، سنو غور سے، سارے کے سارے مرحومین جن کے لیے تم نے صلوات پڑھی، رحمت کی دعا کی، تو اس وقت وہ لوگ دعا کرتے کہ پروردگار اس کو زندگی دے، اس لیے کہ تم زندگی دے گا، یہ زندہ رہے گا تو روز ہمارے لیے رحمت کی دعا کرے گا۔ نماز شب میں کیوں نماز شب پڑھنے والوں کی زندگی بڑھتی؟ کیوں بڑھتی؟ صرف اس لیے کہ شب نماز میں تم مرحومین کی مغفرت کی دعا کرتے۔ جب تم مرحومین کی مغفرت کی دعا کرتے تو وہ سارے کے سارے مرحومین تمہارے حق میں دعا دے دیتے۔ تو اس سے کہا گیا کہ شب نماز پڑھنے والا، نماز شب پڑھنے والا، وہ 11 رکعت پڑھے یا 3 رکعت پڑھے، لیکن پڑھنے والے کی زندگی میں اللہ اتنی برکت دے دیتا، اس لیے کہ سارے کے سارے مرحومین جن جن کے لیے تم نے نام لیا، اور بعد میں تم نے کہا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات ومحبان آل محمد، تو وہ سارا ان تک جب پہنچتی تو پوچھا جاتا کس نے، تو کہا جاتا کہ جس نے شب نماز پڑھ کے تمہارے حق میں دعا کی، تو وہ لوگ وہاں سے دعا کرتے کہ اللہ اس بندے کو صحت دے، اس بندے کی زندگی میں برکت دے، اس لیے کہ جب زندگی میں برکت ہوگی، صحت ہوگی، تو یہ ہمارے لیے دعا کرتا رہے گا۔ آپ سمجھ رہے میری بات؟ کتنا ثواب ہے! اور یہ آپ کو شعبان سے رمضان تک، 30 رمضان تک یہ کرتے رہو۔ آج
آپ سوچو کہ اگر ہم نے کیا تو یہ آنے والا رمضان ہمارے لیے رحمت کا رمضان بن جائے گا. اس لیے کہ آپ کو یہ بھی دعا کرنا ہے. اب رمضان بالکل سر کے اوپر ہے. آپ کو یہ دعا کرنا ہے کہ اللہ ماہ رمضان میں تو مجھے صحت کے ساتھ رکھنا، اس لیے کہ میں تیری عبادت کر سکوں. عبادت کے لیے ہمیشہ دعا کرنا. جب آپ نماز پڑھتے تو نماز کے دوران جب آپ دعائیں کرتے تو دعاؤں کے دوران یہ دعا کرنا کہ اللہ تجھے امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام، میرے 10ویں امام اور 11ویں امام کا واسطہ، تیری عبادت کی توفیق عطا فرما. Give me chance to pray اللہ. اس لیے کہ اگر ماہ رمضان میں تم کو موقع نہیں ملا تو کیا ہوگا؟ عبادتوں کے لیے کہا گیا کہ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ 10ویں اور 11ویں کا واسطہ لے کے دعا کرو، اللہ تمہاری عبادتوں کی تم کو توفیق عطا فرمائے گا. اتنی توفیق عطا فرمائے گا کہ تم مسلسل عبادت کرتے رہو گے. ہر نماز، نہ صرف نماز عبادت نہیں ہے، زندگی کا ہر حصہ عبادت ہے. لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، مسکرا کے بات کرنا، کسی مومن کی مدد کرنا، یہ ساری کی ساری عبادت ہے. تو نماز کے ساتھ تم کو یہ توفیق بھی ملتی کہ اللہ تمہاری عبادتوں کی توفیق دیتا کہ پھر تم بہترین عبادت کر سکو اپنی طریقے سے. تو کوشش یہ کرو، ٹرائی یہ کرو کہ اپنی عبادتوں کے لیے یہ دعا کرو. اور اب رمضان آ رہا تھا، رمضان میں